بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ کچھ یوں ہے، ایسا ہوتا ہے کہ عرب ممالک میں یہ عام رواج ہے کہ یہ لوگ گرمیوں کے موسم میں چھٹیاں گزارنے قریبی ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے لوگ زیادہ تر اردن، سیریا، دمشق، لبنان وغیرہ میں چھٹیاں گزارنے جاتے تھے، لیکن آج کل زیادہ رجحان یورپین ممالک میں جانے کا ہے۔ سعودی عورت قصہ سناتے ہوئے کہتی ہے، میرے شوہر اچھی جاب کرتے تھے، اس لیے اس بار ہم نے ساری چھٹیاں باہر گزارنے کا منصوبہ بنایا اور ہم چھٹیاں گزارنے کے لیے دمشق چلے گئے۔ ان ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں گھر والے اپنے گھروں کا ایک حصہ خالی کر دیتے ہیں اور وہ حصہ کرائے پر دے دیتے ہیں تاکہ اضافی آمدنی حاصل ہو۔ یہ فیملی چھٹیاں گزارنے کے لیے جس گھر میں ٹھہرے، وہاں کے مالک نے گراؤنڈ فلور ان کو کرائے پر دے دیا، اوپر والے حصے میں شفٹ ہو گئے۔ مالک مکان دو میاں بیوی تھے اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ بہرحال سعودی فیملی وہاں پر رہنے لگ گئے۔ یہ فیملی چھٹیاں مزے سے گزارنے لگے۔ اس دوران مالک مکان کی بیٹی کسی نہ کسی کام سے دن میں 2 سے 3 مرتبہ نیچے اترتی تو وہ عورت کہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو دیکھنے لگ گیا۔ پہلے تو اس نے درگزر کر دیا، لیکن اس نے غور کیا کہ آہستہ آہستہ اس کے شوہر نے اس لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور دوسری طرف اس کا شوہر اس لڑکی کے ماں باپ جو مالک مکان تھے ان کے پاس جاتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں باقاعدہ پیغام لے کر آیا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے تو اس کے ماں باپ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی تو بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں اور آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ تو وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے اور شریعت بھی مجھے دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے اور میں 2 بیویوں کے اخراجات بھی اچھے سے پورے کر سکتا ہوں۔ جب اس آدمی نے ان کو قائل کیا تو وہ تھوڑی سی رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں اور وہ آدمی بڑا خوش ہوا اور مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ اگلے دن اس نے ناشتے کے بعد اپنی بیوی سے کہا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ایسی کون سی بات ہے جس کی آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ تو اس کے شوہر نے کہا، مالک مکان کی جو بیٹی ہے میں اس کو پسند کرنے لگ گیا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی حیران ہو گئی اور ناراض ہو کر کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے شوہر نے کہا، کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے اور شریعت بھی مجھے شادی کی اجازت دیتی ہے، تو میں صرف تمہیں بتا رہا تھا کہ بعد میں تم مجھ سے گلہ نہ کرو، شادی تو میں ضرور کروں گا۔ تو پھر اس عورت نے شوہر سے کہا کہ ہم یہاں پر چھٹیاں گزارنے آئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پر چھٹیاں گزار کر جائیں اور آپ شادی بھی کریں، یہ سفر ہم اکیلے ہی کریں گے، آپ پہلے ہمیں گھر چھوڑ کر آئیں اور پھر آ کر شادی کر لیں۔ اس نے کہا، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم ہنسی خوشی چھٹیاں گزارنے گئے تھے اور واپسی پر تم میری سوتن میرے ساتھ لے کر جاؤ۔ اس پر اس کے شوہر نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ہم چند دن میں واپس چلے جائیں گے، پھر میں آ کر شادی کر لوں گا۔ اب اس خاتون نے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے کیا کیا، ایک بہت موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے بعد گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیں۔ اس نے ڈنڈے مار مار کر پورے گھر کا برا حال کر دیا۔ اس کا شوہر جب واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر چیز ٹوٹی پڑی ہے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس پر عورت نے جواب دیا کہ میری مرضی، میں جو بھی کروں۔ اس نے کہا، لیکن تم نے ان کا سارا گھر توڑ دیا ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے اس کو 10,000 ریال دیے کہ یہ لو اور ان کو جا کر دو، ان کا نقصان پورا کرو اور ان سے معذرت کرو اس نقصان کے ہونے پر۔ اس نے پیسے پکڑے اور ان کے گھر چلی گئی اور وہاں جا کر ان سے کہنے لگی کہ میں آپ سے ایک بات کرنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھ کر بات کریں۔ وہ عورت بیٹھ گئی اور کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر نفسیاتی مریض ہے اور جب اس کو دورہ پڑتا ہے تو وہ چیزیں توڑنے لگ جاتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہم اپنے گھر سے باہر ہیں اور آج یہ مسئلہ پھر سے ہو گیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میرے شوہر کو پھر دورہ پڑا ہے اور اس نے آپ کے گھر کی ہر چیز توڑ کر رکھ دی ہے۔
میں یہاں پر آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، اور آپ نیچے چل کر دیکھ لیں آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ میں آپ کا نقصان پورا کرنے کو تیار ہوں۔ میرا خیال ہے 500 ریال تک کا نقصان ہے، اور میں آپ کو 1000 ریال دیتی ہوں، لیکن آپ میرے شوہر کو معاف کر دیں، اور میرے شوہر کو بالکل نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں۔ وہ بڑا کنجوس آدمی ہے، وہ مجھ سے بہت لڑے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ نیچے گئے، انہوں نے گھر کی حالت دیکھی اور اس عورت کے کہنے پر خاموشی اختیار کر لی۔ 1000 ریال وہاں پر ایک بڑی رقم ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ اگلے دن وہ دونوں میاں بیوی وہاں سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے، اور یہاں واپس آنے کے بعد اس نے ہفتہ 10 دن گزارے، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں شادی کرنے کے لیے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں یہاں پر ہوں بچوں کے ساتھ۔ پھر وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں واپس آ گیا ہوں اور آپ میری شادی اپنی بیٹی سے کر دیں، تو اس کے والدین کہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد اس کے تایا زاد کا رشتہ آیا اور ہم نے ہاں کر دی، اور ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اور وہ واپس آ گیا۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے پیسے بھی بچا لیے اور اپنے شوہر کے دماغ سے دوسری شادی کا بھوت بھی اتار دیا، اور میں اپنا گھر بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ آپ لوگ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس عورت نے ٹھیک کیا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔